مشرکین مکہ نے چونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکین زیادہ تھے اور یہودی برائے نام تھے، اور مدینہ منورہ میں منافقین اور یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمان کوئی دو چار تھے، اور مشرکین مکہ کو ان تعلیمات کا کچھ علم نہیں تھا جو تعلیمات تورات میں تھیں یا جو تعلیمات انجیل میں تھیں۔ مشرکین مکہ نے اپنے دو آدمیوں کو مدینہ منورہ یہ کہہ کر روانہ کیا کہ مدینہ جاؤ، وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے عالم موجود ہیں، ان کے سامنے جا کر ساری صورتحال رکھو کہ اس طرح ہم میں سے ایک شخص ہے اور وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ جو میرا کلام ہے یہ آسمانوں سے اترا ہوا کلام ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ واقعتاً یہ شخص نبی اور رسول ہے یا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ مشرکین کے دو آدمی مکہ سے چلتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر وہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء سے ملتے ہیں اور ان کے سامنے جا کر ساری صورتحال رکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو کلام اترتا ہے یہ آسمانوں سے اترا ہوا کلام ہے اور ہمیں اس شخص کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں کوئی فارمولہ بتائیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے نبی ہے، واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے یا یہ اپنی طرف سے دعویٰ کیے بیٹھے ہے۔ تو یہودیوں نے ان مشرکین سے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے واپس جانے کے بعد ان سے 3 سوالات پوچھئے، اگر ان 3 سوالات کے جوابات وہ بالکل صحیح دے دیتے ہیں پھر تو وہ نبی ہیں اور پیغمبر ہیں، اور اگر وہ ان 3 سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے تو پھر وہ نبی اور پیغمبر نہیں ہیں، پھر وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں۔ تو مشرکین نے کہا جی کہ کون سے 3 سوالات ہم نے پوچھنے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ پہلا سوال تم لوگوں نے یہ پوچھنا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ آج سے برسوں پہلے کچھ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے تھے، ان لوگوں کا کیا واقعہ ہے؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیوں وہ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے؟ کیوں جا کر انہوں نے غار میں پناہ دی اور کتنے عرصے تک وہ غار میں پڑے رہے؟ ایک سوال تو آپ نے ان سے یہ کرنا ہے، اور دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ اس شخص کا کیا واقعہ ہے جو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پوری روئے زمین کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ کون تھا اور اس شخص کا کیا واقعہ ہے؟ اور تیسرا جو سوال ہے اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تیسرا سوال انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان سے پوچھئے کہ خضر کون ہے اور خضر کا کیا واقعہ ہے۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھئے یہ خضر کا کیا واقعہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ تیسرا سوال یہ پوچھنا ہے یہ روح کیا ہے، یہ روح کا کیا معاملہ ہے۔ یسألونک عن الروح،
یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ یسألونک عن ذی القرنین، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ آئیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، نحن نقص، ہم بتاتے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہے۔ مشرکین نے جب یہ 3 سوالات سنے تو انہوں نے تو آج تک اس قسم کی کوئی بات سنی نہیں تھی، تو ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، تو انہوں نے اپنے تئیں خوب بغلے بجائیں کہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں، ایسے سوالات ہیں، اور ان کے جوابات صرف یہودیوں کو اور عیسائیوں کو معلوم ہیں، ان کے جوابات تو ہمیں معلوم نہیں ہیں، تو اس صاحب کو کیسے معلوم ہوں گے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو وہ خوب بغلیں بجاتے ہوئے مکہ مکرمہ واپس آئے، اور مکہ مکرمہ کے سرداروں سے آ کر ملے، اور سرداروں سے کہا جی وہ جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ 3 سوالات پوچھے جائیں، اگر ان 3 سوالات کے صحیح جواب دے دیے جاتے ہیں پھر تو سمجھ لیں کہ وہ واقعتاً نبی اور پیغمبر ہیں، اور اگر ان 3 سوالات کے تسلی بخش جواب نہیں ملتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ وہ شخص آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ چنانچہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوالات پوچھے کہ یہ فرمائیے ان لوگوں کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، کون لوگ تھے، کتنا عرصہ وہ غار میں پڑے رہے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ذوالقرنین کہ جس نے مشرق سے